ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. اس میں سبق ہے دونوں کے لیے. بعض بندے سمجھتے ہیں کہ حقوق العباد کی اہمیت ہے. اللہ اپنی باتیں یا اپنے حق معاف کرنے پہ قادر ہے. مطلب ان کا یہ ہوتا ہے کہ آپ خدمت خلق کریں اور اللہ کے حق نہ بھی ادا ہوں گے تو اس میں نجات کا ذریعہ بن جائے گا. یہ نظریہ بھی غلط ہے. اور یہ نظریہ کہ بندہ صوم و صلات کا پابند ہو, حج کرنے والا ہو اور زکوٰۃ ادا کرنے والا ہو, لیکن اس میں خدمت انسانیت کا جذبہ نہیں ہے, بھوکوں کو وہ کھانا نہیں کھلاتا, کسی مصیبت زدہ کے کام نہیں آتا, کسی اپنے پریشان مسلمان یا کسی پریشان انسان کی وہ مدد نہیں کرتا, تو یقین جانیے یہ نمازیں روزہ صرف جو عبادات ہم نے سمجھ لی ہے یہ نجات کے لیے کافی نہیں ہوں گی. بھائیو ایمان میں اسلام میں پورے داخل ہو, اللہ کا حق بھی پورا ادا کریں اور حقوق العباد کی ادائیگی بھی مکمل کریں. دیکھیں نا پچھلے دنوں ہمارے ملک سے ایک فرد جو دنیا سے چلا گیا ہے, یعنی خدمت انسانیت کے نام سے معروف تھے اور پھر طنز کیا جاتا تھا روزے پر, حج پر, قربانی پر کہ لوگ کیوں قربانی پہ پیسہ ضائع کرتے, حج پہ پیسہ ضائع کرتے, ان پیسوں سے غریبوں کی مدد کرنی چاہیے. بھائیو یہ نظریہ بالکل باطل ہے, غلط ہے. ایک نظریہ یہ کہ خدمت انسانیت کا سہارا لے کر اللہ کے جو حقوق ہیں ان کو نہ مانا جائے یا ان کا انکار کیا جائے. اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کا حق ادا کر رہا ہے عبادت کی صورت میں, لیکن وہ اپنے والدین کا حق نہیں دے رہا, بیوی بچوں کا حق ادا نہیں کر رہا, اپنے ہمسایوں کا حق نہیں دے رہا, رشتہ دار کنبے قبیلے کا حق نہیں دے رہا, اپنے مصیبت زدہ بھائیوں کی مدد نہیں کر رہا, تو بھائیوں یہ نمازیں فائدہ مند نہیں ہوں گی قیامت کے دن. ادخلوا فی السلم خافہ, یہ اسلام جذبہ خدمت خلق کی انتہائی زیادہ حوصلہ افزائی کرتا ہے. یار اسلام تو اسلام ہے نا, ابھی اسلام آیا نہیں تھا, ابھی محبوب پہ نبوت نازل نہیں ہوئی تھی. میرے اللہ نے آپ کے اور میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم کثیرن کثیرن کثیرا. آپ کی ذات اقدس میں میرے اللہ نے وہ خوبیاں رکھی, ابھی اسلام اور ایمان نہیں تھا, لیکن خدمت خلق کے جذبے اور خدمت خلق کی اہمیت محبوب کے عمل سے واضح ہو رہی. پہلی وحی جب نازل ہوئی اور حضرت جبریل علیہ السلام کو محبوب نے دیکھا اصلی حالت میں, 600 پر سے حضرت جبریل علیہ السلام کے گھبرا گئے. محبوب پہلی وحی نازل ہو چکی, ماں خدیجہ کے پاس آئے. لمبی حدیث ہے, اگر آپ صحیح البخاری کھولے تو 3 نمبر یہ حدیث صحیح البخاری کے اندر آپ کہتے ہیں ماں خدیجہ سے, خدیجہ رضی اللہ عنہا, خشیت علی نفسی, مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں میری جان ہی ہلاک نہ ہو جائے, میں اپنی جان کے بارے میں فکر مند ہوں. ماں خدیجہ نے جو جملے بولے وہ چارٹر ہے اسلام کا, اس میں تعلیم ہے خدمت انسانیت کی. ابھی یہ پہلی وحی آئی ہے, پہلا پیغام آیا ہے, لیکن محبوب کے اوصاف جمیلہ اوصاف حمیدہ آپ کی اور میری اماں جان سیدہ خدیجہ بیان کرتی
کرتی ہیں. فرمایا مجھے ڈر لگ رہا ہے اپنی جان کے بارے میں. ماں خدیجہ کے وہ گولڈن ورڈ آپ فرمانے لگی کلّا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحمہ وتحمل الکلّا وتکسب المہدومہ وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. 5 باتیں، پانچوں میں خدمت خلق ہے. اور یہ صحیح البخاری کی حدیث ہے. اپنی زندگی گزار محبوب کے طریقے پر. صرف یہ نہیں ہے سیلاب آیا تو تب بھی تیرے دل میں جذبہ ہو، کوئی آفت آئے تو پھر ہی تیرے دل میں جذبہ ہو. کانٹینیو 24 گھنٹے ساری زندگی خدمت انسانیت کا جذبہ، یہ عین ایمان اور اسلام ہے. محبوب نے کہا نا مجھے ڈر لگ رہا ہے، جسم کب کپا رہا تھا. محبوب کہا آپ کہہ رہے تھے زملونی زملونی، چادر کمبل اوڑو مجھ کو، اور آپ پر کمبل اوڑا گیا. پھر ماں خدیجہ نے کہا تھا کلّا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. اور اہل ایمان اور اہل اسلام محبوب کی زندگی کیا ہے؟ آپ کے تربیت یافتہ صحابہ کی زندگی کیا ہے؟ ماں جی کہتی ہے آپ اپنے بارے میں فکر مند کیوں ہیں، کیوں پریشان ہو رہے؟ کلّا واللہ ہرگز نہیں، کلّا ہرگز نہیں، یہ جو آپ سوچ رہے ہیں ہرگز نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا. پھر آگے کہا واللہ مجھے اللہ کی قسم ہے لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کہے گا. سبب کیا ہے؟ یہ 5 خوبیاں سبب ہے. انک لتصل الرحمہ، آپ تعلقات جوڑتے ہیں توڑتے نہیں ہیں. رشتہ داروں سے بھی، ہمسایوں سے بھی، برادری والوں سے بھی، عام رعایا سے بھی آپ تعلق نہیں توڑتے. انک لتصل الرحمہ، خدمت انسانیت کا پہلا جذبہ. جب ربط نہیں ہوگا مسائل کا پتہ کیسے چلے گا؟ جب تعلق نہیں ہوگا پریشانیوں کا پتہ کیسے چلے گا؟ پہلی خوبی خدمت انسانیت کے لیے. او حکمرانوں، او حکمرانوں، یہ میرے پیغمبر کا اسوہ ہے، آپ کا طریقہ مبارک ہے صلی اللہ علیہ وسلم. انک لتصل الرحمہ، آپ کا تعلق عوام سے جڑا پڑا ہے. میں واقع بیان کروں تو بڑے نبوت سے قبل کی بات ہے. ایک بندہ آیا، فلاں چودھری نے میرے پیسے مار لیے، نہیں پیسے دے رہا. اللہ کی قسم میرے پیغمبر اس کے ساتھ چلے اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے. انک لتصل الرحمہ، آپ کی خوبی خدمت انسانیت کی، آپ تعلق جوڑتے ہیں. اگلی خوبی کیا ہے؟ وتحمل الکلّا، وتحمل الکلّا. کوئی یہ حدیث سنائے ان کونسلروں کو، ایم پی اے ایم این اے کو، صوبائی وفاقی وزراء کو، وزیر اعلیٰ وزیر اعظم کو، صدر کو، ان جرنیلوں کو، حکمرانوں کو کوئی یہ حدیث سنائے کائنات کا سب سے عظیم انسان ہے، کائنات کی سب سے اعلیٰ ہستی ہے، کائنات کا سب سے بلند مرتبہ ہے، لیکن خوبی کیا ہے؟ وتحمل الکلّا. محبوب آپ غریبوں کا بوجھ اپنے کندھوں پہ رکھ لیتے ہیں. محمد یار پڑھے ذرا صلی اللہ. یقین جانے آپ سے ملاقات کرنے کے لیے نا جی جوید میرا حصہ بھی بیٹھے، ہم سکھر سے سندھ سے ابھی جمعے سے تھوڑی دیر پہلے، واللہ العظیم یہ جمعے کا مسئلہ ہوتا نا تو شاید وہاں پہ اور ٹھہرتے. آپ کی ملاقات کے لیے، محبت کے لیے ذرا درود محبت سے پڑھے محمد
صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اسوہ حسنہ کیا ہے؟ فرمایا تحمیل الکلہ، آپ غریبوں کا بوجھ اپنے کندھوں پہ رکھتے ہیں۔ لوگ مقروض ہیں، ان کے قرضے میرے پیغمبر اتار رہے، لوگ پریشان ہیں، ان کے بوجھ پیغمبر اپنے قدموں پہ رکھ رہے، اپنے کندھوں پہ رحمے و تحمیل الکلہ، آپ تو غرباء کا، مساکین کا، بیوہوں کا، نادار لوگوں کا، زمانے کے پیسے ہوئے لوگوں کا بوجھ اپنے کندھوں پہ رکھتے ہیں۔ وَتَقْسِبُ الْمَحْدُومَ وَتَقْسِبُ الْمَحْدُومَ، بکریاں چرا کر، پیسے کما کر آپ غریبوں کے منہ میں نوالا ڈالتے ہیں۔ وَتَقْسِبُ الْمَحْدُومَ، خدمت خلق، اسوہ رسول، سیرت رسول، خدمت خلق، تقسیب المحدوم، محبوب آپ کمائیاں کر کے جو لوگ زمانے کے مفلوج ہیں، تنگ دست ہیں، ان کو کھلاتے، آپ نظر دوڑائے۔ قسم میرے اللہ کی، اور میں سمجھتا ہوں یہ جو سفر یہاں سے شیخ پورہ سے، اس میں بنیادی کردار پچھلے جمعے جو سیلاب زدگان کے والے سے ہم نے بات کی، ہمارے بھائی ہیں جوید صاحب، انہوں نے محنت کی، ٹوٹل تقریباً 4,40,00,000 کے قریب سامان ہمارا وہاں پہ پہنچا، سکر سندھ میں خود لے کے گئے، لیکن باتیں وہ الگ ہیں، وہاں پہ جو لوگوں کی کیفیت ہے، یقین جانے تم سر سجدے میں رکھ کرنا، رو رو کے بھی شکر ادا کرو تو تم اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ یقین جانیں وہاں پہ لوگوں کی حالت کیا ہے۔ ایک ہے سندھ حکومت، کیا بنے گا ان وڈیروں کا، کیا بنے گا وزیر اعلیٰ سندھ کا، کیا جواب دیں گے اس علاقے کے لوگ؟ اور یقین جانیں یہ وفاقی وزیر سید خورشید شاہ، ایک بڑا نام ہے، ہمیں ہمارا گزر ہوا اس کے گھر کے آگے سے، اس کے گھر کے سامنے بیچارے سیلاب زدگان خیمے لگا کے بیٹھے، اور ان سے پوچھے، کہتے ابھی تک کوئی امداد ہمارے تک نہیں پہنچی۔ وہ سکر سندھ کے رہنے والے، پورے سکر میں ایک کیمپ نہیں ہے اپنے ان بھائیوں کی مدد کے لیے، اور پنجاب بیچارہ پورا ہی تڑپ رہا ہے ان کی مدد کے لیے، کیا جواب دیں گے یہ اللہ کو؟ اور جب واپس آنے لگے نا، ہم ایک بھائی کہتا جی ایک سکول ہے، وہاں پہ کچھ پناہ گزین بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کو راشن دیں۔ کوشش ہماری یہی تھی کہ یار اپنے ہاتھوں سے تقسیم ہو۔ قسم اللہ کی وہ الفاظ نہیں ہے کہ آپ کو کہے کہ یار ان لوگوں کی حالت کیا ہے، ان لوگوں کی حالت کیا ہے کہ یار بند سکول ہے اور اس میں نہ کوئی بجلی ہے، نہ وہاں پہ زمین پہ بچھانے کے لیے کوئی چیز ہے، بچوں کے بدن پہ کپڑا تک نہیں ہے، عورتوں کا برا حال ہے، مردوں کے اوپر جسموں میں الرجیاں، طرح طرح کی بیماریاں، کیسی مفلوق الحالی ہے، اور حکمران ہے کہ فکر تک نہیں ہے۔ کاش وہ دور ہوتا جو خلافت راستہ کا تھا، کاش وہ دور ہوتا جو محبوب کے تربیت یافتہ لوگوں کا تھا۔ کیا انداز ہے، وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ۔ ماں خدیجہ کہتی محبوب گھبراتے کیوں ہیں؟ آپ کمائیاں کر کے غریبوں کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں ان کے منہ میں، اور میں یقین جانیے جاتے بھی دعائیں آپ کے لیے، آتے ہو جس نے جو کیا ہے، اللہ ان کا یہ صدقہ کرنا اللہ قبول فرما لے۔ یقین جائے ایک پیر پگاڑا نام ہے، ساروں کو پتا ہے نا جی؟ اچھا اس کا جو علاقہ ہے کنگری، اس کا نام ہے کنگری۔ اچھا ہمیں ایک صحافی تھے جوید بھائی کے ریفرنس سے، وہاں پہ چلے گئے، یقین جانے لوگوں سے پوچھا، تقسیم سے پہلے کچھ واضح و نصیحت بھی ان کو کی، اور پھر پوچھا، یقین جانے وہ کہتے ہیں ابھی تک نہ گورنمنٹ، نہ کوئی سیاستدان سندھ کا، نہ کوئی ہمارے قریبی سے کوئی وڈیرا ابھی تک نہیں پہنچا، اور تباہی پانی نے کر کے رکھ دی ہے۔ اور یہاں پہ یہ اللہ کے بندے جن کے دل نرم ہے، اللہ کی رضا کے لیے وہ اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے پہنچ رہے۔ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ، اسوہ رسول کیا ہے، اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، کمائی کر کے غریبوں کا پیٹ پالے، یہ اسوہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وَتَقْرِي السَّيْفَ، محبوب آپ تو مہمان نوازی بڑی
زبردست کرتے ہیں. اور مہمان نوازی کی بھی بات ہو, ہمیں بھائی میری پہلی ملاقات سکھر میں پہلے بھی گیا ہوں تبلیغی ٹور پہ کافی مرتبہ, اس دفعہ وہاں پہ ہمارے بھائی رانا عبدالحفیظ صاحب ان سے ملاقات, یہ پہلی ملاقات تھی. لیکن قسم اللہ کی میرے اتنے سفر ہیں سندھ کے, لیکن اس بندے نے دل جیت لیا ہمارا. وَتَقْرِي ضَيْفَ, مہمان نوازی کی انتہا کر کے, اور یہ اسوہ رسول ہے, یہ خدمت انسان, کوئی رشتہ نہیں, کوئی برادری نہیں, کوئی تعلق نہیں. وَتَقْرِي ضَيْفَ, مہمان آتا ہے, مہمان نوازیاں محبوب آپ کرتے ہیں. پانچویں خوبی کیا ہے؟ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ, حق کے رستے میں مشکلات آتی ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, تکلیفیں آتی ہیں, آپ سب برداشت کرتے ہیں پر حق کا رستہ چھوڑتے. یہ 3 نمبر حدیث ہے. اب سننا 5717, یہ بھی حدیث صحیح البخاری میں. پیغمبر کے بعد سب سے اعلیٰ ابو بکر, بولے بولے, پیغمبر کے بعد سب سے اعلیٰ ابو بکر کا نام آپ نے بولنا ہے یار, میرے پیغمبر کا یار ہے. پیغمبر کے بعد سب سے اعلیٰ ابو بکر ہے رضی اللہ عنہ. بڑے حدیث صحیح البخاری میں. حضرت ابو بکر صدیق نا مکہ چھوڑ کے جانے لگے, ہجرت کرنے لگے, چلے گئے بلکہ سامان باندھا چل پڑے. رستے میں جا رہے تھے, ایک کافر, اس کا نام ابن داغنہ ہے, ابن داغنہ. اس نے دیکھا, انہوں نے کہا ابو بکر اینا, کہاں؟ فرمایا میں نے نہیں رہا, مکے میں جا رہا ہوں, لوگ مجھے بہت اذیت دے رہے ہیں اسلام پہ عمل کرنے کی وجہ سے, میں نے مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. ابن داغنہ کہتا ہے اینا مثلا کا, تیرے جیسا بندہ لا یخرج ولا یخرج, وہ خود جانا چاہے ہم نہیں جانے دیں گے, کوئی نکالے گا ہم اجازت نہیں دیں گے. کیوں؟ قسم اللہ کی وہی 5 خوبیاں جو ماں خدیجہ نے محمد سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 5 خوبیاں ماں خدیجہ نے بیان کی, اس ابن داغنہ نے منو حل وہ 5 خوبیاں میرے صدیق کی بیان کی ہیں. ابو بکر تو رشتے جوڑتا ہے, غریبوں کا بوجھ اپنے کندھوں پہ رکھتا ہے, ہاں کمائیاں کر کر کے غریبوں سے تعاون کرتا ہے. کیا نہیں؟ کیا نہیں؟ بلال کو آزاد کس نے کروایا ہے؟ اور امیہ کے ظلم و ستم سے بلال کو آزاد کروانے والے ابو بکر ہیں. کمائیاں خود کرتے, پیسے کماتے, غریبوں سے تعاون کرتے. یہ اسلام کے پہلے خلیفہ ہے, باتیں کرے تو ختم نہ ہو. مسلم کی حدیث سننا, کائنات کے امام محمد, پھر پڑھے ذرا صلی اللہ. آپ ایک دن مسجد نبی میں تھے, من خدمت خلق, من اصبح منکم اليوم, کون ہے جس نے آج کسی بھوکے کو کھانا کھلایا ہے؟ کسی بھوکے کو بولے, پھر بولے, تھوڑا سا اور بولے, کھانا کھلایا. کل کا پورا دن گزرا, آپ میں سے کس نے کسی غریب کو کھانا کھلایا ہے؟ کسی یتیم مسکین, کسی بھوکے کو, کس کو بھئی؟ سچے نبی پوچھ رہے ہیں نا, مسجد نبی میں مان کون ہے؟ میرے صدیق کہتے محبوب میں نے کھلایا ہے. سبحان اللہ. میرے صدیق کہتے میں نے. فرمایا کون ہے جس نے جنازہ پڑھا ہے؟ خدمت انسانیت. اور زندگی میں تو خدمت ہوتی ہے, مرنے کے بعد مرنے والے کا آخری حق ادا کرنا بھی خدمت انسانیت ہے. کس نے جنازہ پڑھا ہے؟ میرے ابو بکر کہتے محبوب میں نے پڑھا ہے, میں نے. اچھا کس نے آج کسی بیمار کی تیمارداری کی ہے؟ من اصبح منکم اليوم احد مریضا, کس نے؟ ابو بکر کہتے محبوب وہ بھی میں نے کی ہے. روزہ کس نے رکھا ہے؟ محبوب میں نہیں رکھا ہے. آپ فرمان گے مجتمعنا فی امرین, و ابو بکر تیرے جیسا کوئی نہیں. خدمت انسانیت میں کائنات میں پہلا نمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے پاس دوسرا نمبر میرے صدیق کا ہے. خدمت خلق میں, انسانیت میں. فرمایا جس میں یہ خوبیاں جمع ہو جائے, ایک روایت ہے فرمایا وہ جنت میں جائے گا. اور ایک روایت میں جو مفہوماً یہ ہے, فرمایا ابو بکر
جس میں یہ خوبیاں جمع ہو جائے نا، اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا. سبحان اللہ، 8 دروازے. جذبہ کیا ہے؟ خدمت خلق کا. کریں گے نا؟ وہ اپنے علاقے میں بھی ہو سکتی ہے اور دور دراز اپنے بھائیوں کے ساتھ خدمت خلق. اور یاد رکھنا وہ بخاری کی حدیث ہے، ایک بی بی کے پاس نا بلی تھی، بلی، بخاری کی حدیث. اس نے اس کو قید کر دیا پنجرے میں، نہ کھانا کھلاتی تھی نہ اس کو دودھ دیتی تھی. یقین جاننا یہ کل کی حدیث ہے. میں وہ جب منظر دیکھا نا تو میرے دماغ میں گھومتی جا رہی ہیں کہ اسلام پتہ کیا ہے؟ بلی کو اس نے رکھا ہے، بلی کو دودھ نہیں دے رہی، اس کو کھانا نہیں دے رہی، بلی مر گئی، بلی مر گئی. میرے سچے نبی نے فرمایا صحابہ اس بلی کی وجہ سے، اس کو بھوکا رکھنے کی وجہ سے اللہ اس عورت کو جہنم کی آگ میں پھینکے گا. تو یار کسی انسان کی خدمت اور کسی مسلمان کی خدمت، اس کی زندگی کا کوئی سامان مہیا کرنا، اس کی خدمت. یقین جانے اگر صرف میں آپ کو وہ اس سفر کی روداد سناتا تو رونگٹے کھڑے کرنے کے لیے وہی چیز کافی تھی. خدا را جتنے جذبے، پہلے بھی آپ کو سلوٹ ہے اور سلام عقیدت ہے، آپ نے کمال کر دیا قسم اللہ کی. ہم پہنچے ہیں ابھی پیچھے سے بھی مجھے کل پتا چلا ہمارے بھائیوں نے 10 ٹرک مزید وہاں پہ پہنچائے ہیں سکھر کے اندر. اور جو خیر پور سکھر کے ساتھ کا ضلع ہے اس میں 90% ہمارے ملک کی کھجور اور باہر ملک سے جاتی ہے، اور وہ میلوں میل کھجوروں کے باغ ہیں اور سارے کے سارے ہی پانی میں ایسے ڈوبے پڑے ہیں. اور اخیر ہے کئی میل 3-3 4-4 فٹ سڑکوں پہ پانی ہے. یقین جانے کیا حال ہے. ہم تڑپ رہے اور ان کو فکر تک نہیں ہے کیا بنے گا ان کا. لیکن چلے وہ کمی کر رہے ہیں تو ان کے گلے ہمارا جو حق ہے انشاءاللہ وہ ہم آئندہ بھی ادا کرتے رہیں گے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.